بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نظم حمد حفیظ طائب کی نظم حمد کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 کے اور تعارف شاعر ہم لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 میں کر چکے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ شان جلال کس کی عیاں ہے، جبل جبل رنگ جمال کس کا جمع ہے، افق افق۔ شان جلال سے مراد ہے عظمت و بزرگی، عیاں ظاہر ہونا، اور جبل جبل پہاڑ۔ رنگ جمال خوبصورتی ہے، اور افق افق زمین اور آسمان جہاں پہ ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اس کنارے کو کہا جاتا ہے افق۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حفیظ طائب نے صنعت تکرار کا بھی استعمال کیا ہے۔ پھر شان جلال کس کی عیاں ہے، یہاں پہ سوالیہ جو کویسچن ہے، صنعت سوال و جواب بھی ہے، اور اس میں شان جلال مرکب اضافی بھی ہے، رنگ جمال بھی مرکب اضافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآنی آیات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ یا ذوالجلالی والاکرام، جلال اور انعام و اکرام والا۔ حفیظ طائب اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے کرشمے بکھرے ہوئے ہیں، بلند و بالا پہاڑ اسی کے جلال کی نشانی ہے، تمام مخلوقات اسی کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور ہر دل میں اسی کی طلب موجزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جلال و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حفیظ طائب نے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو کائنات کے تمام مظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان جلال کی گواہی ہیں۔ پہاڑوں پر سخت سردی میں برف جم جاتی ہے، پھر اللہ کی قدرت سے سورج کی حرارت سے برف پگھل کر پانی بن جاتی ہے، اور بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی نیچے زمین کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں یہ پانی چشموں کی صورت میں بہتا ہوا پہاڑوں سے نیچے آتا ہے، اور کہیں آبشار اور جھرنوں کی شکل میں پہاڑوں کی بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ یہ سب خوبصورت منظر بلند و بالا پہاڑ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے۔ گویا بلند و بالا پہاڑ اپنے خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یا ذوالجلال والاکرام بیدک الخیر، اے صاحب جلال و اکرام تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ذوالجلال و اکرام عظمت اور بزرگی والا یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، اور پہاڑ اس صفت کو بیان کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، وہ رب جو بڑی عظمت و بزرگی والا ہے۔ ذات پاک ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور ہر پھل کے اس میں دو دو یعنی نر اور مادہ جوڑے بنائے، اور رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں اور جو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رنگ و بو اور خوبصورت نظاروں سے بھر دیا ہے۔ پھل پھول بوٹے درخت پیدا کیے، ہر ایک کا رنگ خوشبو دوسرے سے جدا ہے، ہر ایک کا اپنا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ اس کے تزئین و آرائش کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں بلکہ احسن الخالقین ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس نے کائنات کی جو بھی چیز تخلیق کی اس میں حسن جمال کا پہلو رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔
کائنات میں ہر سو حسن فطرت کے نمونے بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رنگ و بو خوبصورتی نظاروں سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے اندر حسن و جمال رکھتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے حسن جمالیات کی تسکین کے لیے پیدا کیے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ مظاہر فطرت کی رنگینی اور خوبصورتی اس پر دلالت کرتی ہے۔ کائنات میں بکھرے ہوئے مختلف عناصر، مظاہر فطرت، اس کی رنگا رنگی اور رعنائیوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی تائید و تصدیق کے تناظر میں پیش کرتے ہوئے حفیظ طائب کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی ذات کریم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے کائنات کو اس قدر خوبصورتیاں عطا کی ہیں۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ اور وہی ذات پاک ہے جس نے اس کو پھیلایا، اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں۔ پہاڑ اپنی قوت و استقامت، بلندی سے اللہ کی عظمت و جلال کو ظاہر کرتے ہیں، اور تمام مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ کے رنگ جمال کو، خوبصورتی کو اور احسن الخالقین ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔